میرے محترم سامعین، قرآن کریم نے سرزمین فلسطین کو 5 مواقع پر بابرکت زمین سے مخاطب کیا ہے۔ میں بالترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء آیت کریمہ نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ نمبر 2، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت کریمہ نمبر 137۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ نمبر 3، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت کریمہ نمبر 71۔ اور ہم نے نجات دی اسے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ نمبر 4، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت کریمہ نمبر 81۔ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ نمبر 5، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ سورۃ السبع آیت کریمہ نمبر 18۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ زمین ہے جس کی برکتوں کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن افسوس آج یہ زمین مبارکہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ کاش مسلمانوں کے اندر حمیت ایمانی و غیرت اسلامی بیدار ہو اور اپنی اس برکتوں والی زمین کو یہودیوں کے ناجائز قبضہ سے آزاد کروا کر اپنی آزادیوں کا محور و مرکز بنائیں۔